بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہال قرآن ون یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا ہے، اب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیں رائے دیجئے کہ ترجمہ سکھانے کا جو عمل اب ہم کرنے والے ہیں وائٹ بورڈ کے ساتھ، یہ بہتر رہے گا یا کہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 2 کے اندر سکھایا تھا وہ بہتر رہے گا؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کمنٹس کے اندر لازمی بتائیں۔ اور یہ قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا انتہائی اہم فریضہ ہے، اہم یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کا 1 حرف پڑھے گا، اللہ رب العالمین 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کامیابی کامرانی بنائے، اس سلسلے کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو نئے ناظرین ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن بٹن کو لازماً دبائیں تاکہ کسی سبق سے محروم نہ رہ جائیں۔ آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو ہم نے لفظ پڑھا ہے سبق نمبر 1 کا وہ ہے الحمد۔ کیا ہے؟ الحمد۔ اس کا معنی ہے سب تعریفیں، سب ٹھیک ہے، سب تعریفیں۔ الحمد کا کیا معنی ہے؟ سب تعریفیں۔ الحمد سب تعریفیں، ٹھیک ہے۔ حمد ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ جب یہ الف لام شروع میں آ گیا الحمد بن گیا تو اس کا مطلب سب تعریفیں۔ الحمد کا کیا مطلب؟ سب تعریفیں۔ اس کے بعد ہے للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ یہاں پہ للہ ہے تو شروع میں جو لام آیا ہے، لام لام زر لل، یہ جو لام ہے اس کا معنی ہے للہ، اس کا معنی ہے کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کے لیے۔ جو لام شروع میں ہم لائیں اس کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، ٹھیک ہے۔ للہ اللہ کے لیے، آگے لفظ اللہ ہے، شروع میں لام ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے اور اس نے جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ نسبت کو پیدا کی۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رب العالمین۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ رب العالمین، عین لام میم یہ نون، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، ذرا میں لفظ فاصلے سے لکھ رہا ہوں تاکہ الگ الگ جو ہے اس کے معنی نیچے آ جائیں۔ رب العالمین۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھا ہے؟ رب العالمین۔ رب کی معنی ہے پالنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا، ٹھیک ہے، پالنے والا۔ ربی کا معنی کیا ہے؟ عالمین۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے جس سے مراد سب جہانوں کا، تمام جہان، ٹھیک ہے۔ العالمین کیا مطلب ہے؟ اس کا جمع ہے، یہ عالم جہان کی جمع ہے، سب جہانوں، تمام جہانوں۔ تو رب پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کو، العالمین تمام جہانوں کو، ٹھیک ہو گیا۔ تمام جہانوں کو، ربی پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، ربی پالنے والا، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اس کا بمحاورہ ترجمہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحمن الرحیم، یہ ہا ہے، الرحیم، الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا ہم نے؟ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن ہے بے حد مہربان، ٹھیک ہے، کہ بے حد مہربان،
ٹھیک ہے. الرحمن کا کیا معنی ہے؟ بہت بڑا مہربان، بے حد مہربان، بہت زیادہ مہربان. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن، بے حد مہربان. اس کے بعد ہے الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. الرحیم نہایت، یہ ہاں ٹھیک ہو گیا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے، نہایت رحم کرنے والا. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے دونوں، اور ربی بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. الرحمن اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے مالک یوم الدین. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، میم کے کھڑی زبر، لام کے نیچے زیر، کاف نیچے زیر. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھا ہم نے. دال، یہ یا اور نون. مالک یوم الدین. مالکی یوم الدین پڑھا ہم نے. کیا پڑھا ہے؟ مالکی یوم الدین. اب جو مالک ہے ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا. مالک میں نا مالک، یوم میں نا دن، یوم میں نا دن، الدین بدلے کا، الدین، الدین میں نا بدلے کا، الدین میں نا بدلے کا. ٹھیک ہے، الدین میں نا بدلے کا، الدین میں نا بدلے کا. مالک مالک ہے، یوم میں نا دن، الدین بدلے کا. ٹھیک ہے، مالک کی مالک، یوم میں نا دن، الدین بدلے کا. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، جگہ پہ مکمل آ جائے گا. مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا. ٹھیک ہے، مالک مالک یوم دن، الدین بدلے کا. مالک ہے یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین کا کیا معنی بنے گا؟ مالک ہے بدلے کے دن کا. اس کے بعد ہے ایاکا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایاکا. ٹھیک ہے، ایاکا، ایاکا، ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا صرف صرف تیری ہی، ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا صرف تیری ہی. اور اس کے بعد ہے وا ایاکا. وا میں نہیں ہے اور، وا میں نہیں اور. ایاکا، سوری، ایاکا، اس کو مکمل کرتے ہیں. ایاکا اس کے بعد ہے نعبدو. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس لفظ ہے؟ نون با دال، نعبدو. ایاکا نعبدو، صرف ایاکا معنی صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. نعبدو ہم عبادت، ٹھیک ہے، ہم عبادت. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. صرف تیری ہی ہم، ایاکا نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لفظ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ. وَإِيَّاكَ، وا میں نہیں اور، ٹھیک ہے، وا میں نہیں، ٹھیک ہو گیا.
वामनी और इय्याका इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, और वामनी और इय्याका सिर्फ तुझ ही से, सिर्फ तुझ ही से, सिर्फ तुझ ही से, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, और सिर्फ तुझ ही से, और सिर्फ तुझ ही से, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से। आगे है नस्तईन। इसके बाद क्या पढ़ा है हमने? नस्तईन। क्या पढ़ा है? नस्तईन या नस्तईन, ठीक है। नून सीन नस्तईन, नस्तईन, ठीक है। नस्तईन, ठीक है। ये आइन है, ये देख लें, गौर कर लें, ये क्या है? आइन, ठीक है। ये क्या है? आइन। नस्तईन, हम मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते, हम मदद मांगते हैं। नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं। व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से, नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से सिर्फ मदद मांगते हैं। ये इसका बमुहावरा हम तर्जुमा कर सकते हैं। ये है हमारा सबक नंबर 1। यहाँ तक हमने पढ़ा था तो उसका हमने लफ्ज़ी मानी सीखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। तो एक बार फिर नोट कर लें, अल्हम्दु, सब तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और रहमान रहीम, बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। बमुहावरा हम तर्जुमा इसका कर सकते हैं। और मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का सबक मुकम्मल हुआ। आपने हमें ज़रूर राय देनी है, ये तरीका बेहतर है या फिर सबक नंबर 2 के अंदर जो तरीका अपनाया गया है वो बेहतर है, ताकि हम उसके मुताबिक रूटीन वाइज सबक पढ़ा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को कामयाबी कामरानी अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।